قل کہہ دیجئے، کس سے خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کہہ دیجئے کیا کہ لا املکو، نہیں میں مالک ہو سکتا یا نہیں میں مالک ہوں، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، نفعن، کسی نفع کا، کسی فائدے کا، ولا ضرن، اور نہ کسی نقصان کا، الا، مگر، ما شاء اللہ، جو چاہے اللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کی ابتدا میں بھی توحید کا ذکر تھا اور سورت کے اختتام پر بھی اب توحید کا ذکر دہرایا جائے گا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا بیان. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہ ہو وہ کسی اور کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہو سکتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں جانتا ہوتا غیب کو، لَاسْتَكْثَرْتُ، البتہ میں ضرور جمع کر لیتا، کثرت سے حاصل کر لیتا. استکثار کاف سے رے سے ہے، کثرہ کثرت، کثرت طلب کرنا، کثرت سے حاصل کرنا، زیادہ لینا، جمع کرنا. من الخیر، خیر میں سے. خیر کا لفظی معنی اگرچہ بھلائی ہے، لیکن قرآن پاک میں خیر کا لفظ خاص طور پر مال کے لیے استعمال ہوا ہے. مثلا ایک جگہ پر آتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ خیر کی محبت میں بہت شدید ہے، یعنی یہاں مراد مال ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے جہاں وراثت کی تقسیم کا ذکر ہے کہ میت ان ترک خیرا الوصیۃ، اگر چھوڑ جائے خیر، کیا؟ مال. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے، یعنی مال میں سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیر کا لفظ غالباً مال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عمومی طور پر ہر طرح کی بھلائی کے لیے، صحت اور عافیت اور خیریت. تو لستکثرت من الخیر، البتہ میں ضرور جمع کر لیتا خیر میں سے، یعنی مال میں سے اور دنیا کی دیگر بھلائیوں میں سے، ان چیزوں میں سے جن کی طرف عموماً لوگ مائل ہوتے ہیں، راغب ہوتے ہیں. وما مسنی السوء، اور نہ مس کرتی مجھ کو، مس کہتے ہیں چھونے کو، اور نہ چھوتی مجھے، اور نہ پہنچتی مجھے، السوء کوئی برائی، کوئی تکلیف، سوء ناپسندیدہ چیز، یعنی پھر مجھے کوئی ناپسندیدہ چیز نہ پہنچتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہ تھا مگر جو اللہ نے چاہا. کیونکہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اگر میں علم غیب جانتا ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں جانتے تھے سارا. کتنا جانتے تھے؟ جتنا اللہ نے چاہا، جس کی وضاحت دوسری جگہ پر ہوتی ہے. سورۃ الجن آیت 26 اور 27 میں آتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس کو چن لے. سورۃ النمل آیت 65 میں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجیے آسمان و زمین کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ بعض باتیں غیب کی بتائی گئی تھی لیکن کلی غیب نہیں دیا گیا تھا. دیکھیے کہ غیب کیا چیز ہوتی ہے. غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز ہم سے چھپی ہوئی ہو، پوشیدہ ہو. غیب دو طرح کا ہوتا ہے، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، ایک حقیقی اور دوسرا نسبی. حقیقی غیب کیا ہوتا ہے؟ جو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. اور نسبی جو بعض بندوں کو بعض کے مقابلے میں معلوم ہوتا ہے. اور زیادہ آپ کو میں نے مثال دی تھی کہ اس وقت ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے، لیکن باہر سڑک پر کیا ہو رہا ہے، کون گزر رہا ہے، کس رنگ کی گاڑی جا رہی ہے، ہمیں نہیں معلوم.
اب باہر جو ہیں ان کو پتا ہے، ہم سے وہ غیب ہے لیکن ان کے لیے وہ غیب نہیں ہے، تو ایسا غیب نسبی غیب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح غیب کی کچھ باتیں عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی لیکن وہ پیغمبروں کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن اصل غیب اور حقیقی غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اس کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا قیامت کا آنا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آ ٹھہرے گی، تو اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، کہ اس کا علم رب ہی کو معلوم ہے۔ تو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں خیر کو اکٹھا کر لیتا، بہت زیادہ حاصل کر لیتا۔ خیر اکٹھی کرنی اور غیب کا تعلق کیا ہے؟ یعنی اگر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ کل اس پر کس قسم کے حالات آنے والے ہیں تو انسان ان حالات کے مقابلے کے لیے پہلے سے ہی بندوبست کر لے، تیاری کر لے۔ لیکن بعض اوقات کچھ مشکلات اتنی اچانک آتی ہیں کہ انسان ان کو فیس کرنے کے لیے پریپیئرڈ بھی نہیں ہوتا۔ اگر پہلے سے پتا ہو تو انسان اور زیادہ محتاط ہو جائے اور زیادہ اپنا بندوبست کر لے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً مختلف طرح کی تکلیفیں آتی رہیں، بالکل اسی طرح جیسے اور لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں بھی طرح طرح کے غم تھے، بلکہ آپ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ کانا یتوال الحزن، یعنی مسلسل غم کا شکار ہوتے تھے، ایک غم کے بعد ایک غم آپ پر آتا تھا۔ اور بڑے بڑے واقعات جو تکلیف پہنچنے کے ہیں آپ کو، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ مثلا مکہ کی زندگی میں آپ کو کس کس طرح پریشان کیا گیا، کبھی آپ کے سجدے کے وقت آپ کے اوپر نجاست کی چیزیں رکھ دی جاتی، آپ کے دروازے پر کانٹے بکھیر دیے جاتے، آپ کے گھر میں گندگی پھینکی جاتی، اسی طرح 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 کے آپ کو خطاب دیے جاتے۔ حضرت خدیجہ فوت ہو گئی، ابو طالب فوت ہو گئے، اس سال کو کیا کہا گیا؟ عام الحزن کہا گیا، حالانکہ اس وقت باہر کے حالات بھی اتنے شدید تھے، مخالفت بھی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور یہ دو لوگ جو تھے یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھے، لیکن اللہ کے اذن سے وہ بھی چلے گئے۔ اگر آپ کے بس میں تھا تو آپ ان کو نہ جانے دیتے۔ پھر اسی طرح مدینہ میں آنے کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے چہرے پر وہ خود کی کڑیاں جو تھیں وہ اندر چلی گئیں، جس سے بہت شدید تکلیف ہوئی آپ کو۔ پھر اسی طرح خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر کھلا دیا گوشت میں، تو اس میں اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوتا تو آپ اس کو ہاتھ نہ لگاتے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے، یعنی بشر بھی تھے، اور اس کے ساتھ پیغمبر بھی تھے، جیسے کہ سورۃ الکہف میں آتا ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی، یعنی یہ فرق ہو جاتا ہے۔ تو اس وحی میں پھر آپ کو جو کچھ بتایا جاتا، یعنی کہ آپ فرشتے کو دیکھ سکتے تھے جبکہ عام انسان نہیں دیکھ سکتے۔ ہم سب کے لیے فرشتے کیا ہیں؟ غیب ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب نہیں تھے، آپ کو دکھائے گئے۔ اسی طرح آپ کو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی اور بہت سی چیزیں دکھائیں۔ اسی طرح بعض خوابوں میں بھی آپ کو ایسی چیزیں دکھائی جاتی تھی جو عام لوگوں کو نہیں دکھائی جاتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس جو علم تھا وہ عام انسانوں کی نسبت زیادہ تھا، اور وہ علم غیب میں سے بھی، لیکن جو علم اللہ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے علم میں برابر کا شریک سمجھے تو یہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وما مسنی السوء، اور نہ پہنچتی مجھے تکلیف۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو بھی عام انسانوں کی طرح تکلیفات پہنچی۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی انسان نیک ہو یا بد ہو، اچھا ہو یا برا ہو، چونکہ یہ زندگی امتحان ہے، اس لیے اس میں تکلیفیں آئیں گی۔ کسی پر اگر تکلیف آ جائے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بہت برا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی پر کوئی تکلیف آ جائے تو دوسرے لوگ اس کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتے ہیں، ضرور اس نے کوئی خرابی کی ہوگی،
ضرور اس نے برا کیا ہوگا تو اسی لیے اس کی پکڑ ہو گئی. کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے. ہاں اپنے پہ کوئی تکلیف آئے تو ضرور سوچنا چاہیے کہ میری غلطی کہاں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کیا سبق سکھانا چاہتے ہیں. اسی طرح جب کسی پر کوئی آفت آئے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ضرور وہ کوئی برا شخص ہے تو اس لیے اس کو بطور سزا دنیا میں کوئی مصیبت آئی ہے. نہیں، تکلیف کسی پر بھی آ سکتی، کبھی بھی آ سکتی، اور ہمیں یہ منع کیا گیا اس بات سے کہ ہم کسی کی تکلیف پر خوش ہوں. پیچھے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کی تکلیف پہ خوش ہوتا ہے تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو اس سے نکال دے اور خوش ہونے والے کو اس میں پکڑ لے. تو وما مسنی السوء، اگر اللہ کے پیغمبر کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو کسی بھی نیک انسان کو پہنچ سکتی ہے. اور اگر کسی بھی نیک انسان کو جو نیکی میں بہت آگے بھی ہو تکلیف پہنچ جائے تو اس موقع پر اس کے بارے میں حسن ظن ہی رکھیں اور کیا سمجھیں کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں ہر ایک آزمایا جا رہا ہے، اچھے بھی اور برے بھی. ان انا الا نذیر و بشیر، نہیں ہوں میں مگر نذیر و بشیر، ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لیکن کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے، جو ایمان رکھتی ہو. ایمان لانے والے لوگوں کے لیے آپ نذیر و بشیر ہیں. نذیر اور بشیر کا تعلق بھی ایمان سے کیوں ہے؟ یعنی ایمان والوں کے لیے، کیا سب کے لیے نہیں ہے؟ یہاں ایمان والوں کا خاص ذکر کیوں کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے نذیر اور بشیر ہیں؟ یعنی آپ ہیں تو سب کے لیے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہو، وہی آپ کے ڈراوے سے، آپ کی خوشخبری سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. تو خلاصہ کیا ہے؟ غور کیجئے. جب آپ غور کر رہے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ہر آیت پہ رک کے اپنے آپ سے پوچھا کرے میں نے سمجھا اس سے کیا. دیکھیے قرآن ہدایت کے لیے آیا نا، اور اگر ہم اس سے کوئی ہدایت ہی نہیں لے رہے اور صرف رٹا لگا رہے ہیں اور صرف پاس ہوئے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا مقصود صرف اچھے نمبر ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں زیادہ. تو ہر آیت پہ رک کے خود سے سوال کیا کہ کیا کہتی ہے، میرے لیے کیا سبق ہے اس میں. تو ابھی ذرا غور کیجیے اور مجھے بتائیے کہ اس آیت میں آپ کے لیے کیا سبق ہے. غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے. ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کا سامان لے کر آئے ہیں. یہ ہے خلاصہ اس آیت، یہ ہے سبق جو اس سے ملتا ہے. میں نے جب شروع میں ذکر کیا نا کہ توحید کا سبق پھر شروع ہو رہا ہے، تو توحید کا پہلا سبق یہاں کیا ہے کہ ہمارا نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیغمبر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. پیغمبر نذیر و بشیر ہے، ٹھیک ہے.